بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، قمر دعا خانے پر خوش آمدید۔ میں حکیم احمد علی قمر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوں، اور آج کی ہماری ویڈیو میں ٹاپک رہے گا عضو خاص کے متعلق۔ ایک خاص تلا میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس تلے کا پورا نسخہ بنانے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ، اور یہ بڑا ہی مجرب، بڑا کامیاب تلا ہے۔ یعنی کہ عضو خاص کی مالش، اس کو تلا کہتے ہیں ہم لوگ اپنی حکمت کی زبان میں۔ تو عضو خاص میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہو، مثال کے طور پر عضو خاص میں ٹیڑھ پن ہے، اعضائے تناسل ٹیڑھا ہے، کسی بھی طرف، دائیں طرف کو، بائیں طرف کو، کسی بھی طرف اس میں ٹیڑھ پن ہے، یہ تلا اس کا بھی بہترین علاج ہے۔ اگر پتلا پن ہے، عضو خاص بہت زیادہ پتلا ہے باقی جسامت کی نسبت، تو اس کا بھی یہ بہترین علاج ہے۔ اور نمبر 3، اگر ڈھیلا پن ہے، مثال کے طور پہ عضو خاص میں پورا تناؤ آتا ہی نہیں ہے، پوری سختی ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہ تلا اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ اور نمبر 4، اگر عضو خاص میں ایک بہت بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ وہ جڑ سے، پیچھے جڑ سے کمزور ہوتا ہے، وہاں سے پتلا ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑی کمزوری ہے۔ اور نمبر 5، عضو خاص کا چھوٹا پن۔ کئی دفعہ انسان کی ہائٹ کے مطابق عضو خاص کی جو لمبائی ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، تو عضو خاص کا چھوٹا ہونا، اس کو بھی قدرتی، جو انسان کی جسامت کے لحاظ سے قدرتی جو لینتھ ہونی چاہیے، اس تک یہ تلا پہنچاتا ہے اگر اس سے کمی ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے۔ اور نمبر 6، یہ بھی ایک اہم ترین چیز ہے، عضو خاص میں تناؤ کے وقت، یعنی کہ جب سختی آتی ہے عضو خاص میں، تو اس تناؤ کے وقت عضو خاص، مکمل عضو کے اندر درد رہنا، درد محسوس ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ تلا بڑا بہترین، لاجواب اور کامیاب تلا ہے۔ ان تمام مرضوں کی جو بنیادی وجہ ہے وہ غلط کاریاں ہیں، نادانیاں ہیں، بچپن کی نادانیاں کہہ رہے ہیں، غلط کاریاں کہہ رہے ہیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں۔ تو میں تلا تو بتانے لگا ہوں آپ کو، لیکن ایک وعدہ بھی لیتا ہوں کہ اگر غلط کاریوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ان سے توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور یقین مانیں یہ تلا آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہے عضو خاص کے متعلق، عضو تناسل کے متعلق کوئی بھی مسئلہ ہے ان میں سے، تو یہ، کیونکہ یہ سارے مسئلوں کا پیچھے بنیاد کیا ہے؟ مسلز کی کمزوری، اعصاب کی کمزوری، عضو خاص کے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے سخت رگڑ لگنے کی وجہ سے، یا اس طرح کی دوسری تیسری وجوہات کی وجہ سے۔ تو ان اعصاب کو، ان مسلز کو طاقت دینے کے لیے یہ تلا بڑا اہم ترین تلا ہے۔ تو اب بلا تاخیر میں آپ کو بتاتا ہوں، کہیں ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، کہ تلا کے اجزاء کیا ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس تلا میں مکمل اجزاء 12 جز ہیں، 12 چیزوں سے مل کر یہ تلا تیار ہونے والا ہے۔ تو آج چونکہ، اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو یہ تلا تیار کرنے میں پریشانی ہو، مشکل ہو، تو پھر بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ تلا ہر وقت ہمارے قمر دعا خانے پر موجود ہوتا ہے، آپ کو مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو رابطہ کریں۔ پورا نسخہ چونکہ میں بنانے لگا تھا، ایک بار پھر بنانے لگا تھا، تو میں نے کہا ویڈیو بنا کے آپ بھائیوں کو بھی بتا دوں کہ یہ ہے، جو لوگ خود بنا سکتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، نہیں بنا سکتے، ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کریں۔ نمبر آپ کے پاس، آپ کی اسکرین پر موجود ہے، یہی فون نمبر ہے اور یہی واٹس ایپ نمبر ہے۔ تو آپ بات کرتے ہیں ان اجزاء کی، کہ کون کون سی چیزیں کس کس طرح سے اس تلا میں استعمال ہوتی ہیں۔ اجزاء، بنانے کا طریقہ، استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی دھیان سے آپ نے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1، پہلی چیز ہے ریگ ماہی۔ یہ تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ اور ریگ ماہی مطلب، ریگ کہتے ہیں ریت کو، اور ماہی کہتے ہیں مچھلی کو۔ تو جیسے پانی کی مچھلی ہوتی ہے، یہ ریت کی مچھلی ہوتی ہے، اس کو ریگ ماہی کہتے ہیں، ریت کی مچھلی۔ تو یہ عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، بلکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا پچھلی ویڈیو میں میں نے سپرم کے متعلق یہ کھانے کے نسخے میں استعمال ہوئی تھی، اب یہ یہاں استعمال ہو رہی ہے تلا میں۔ تو بہرحال ریگ ماہی آپ نے لینی ہے 5 گرام،
یہ کوانٹٹی میں اپنے چونکہ طرح تیار کر رہے ہیں اس لحاظ سے بتا رہا ہوں. آپ نے کم استعمال کرنا صرف اپنے لیے تو آپ اتنی مقدار کم کر لیں. ان چیزوں کی کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں. وزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو ریگ ماہی پہلی چیز ہے 5 گرام، اور دوسری چیز ہے بیر بوٹی جس کو ہم چچک بوٹیاں بھی کہتے ہیں. عام پنسار سٹور سے، ہر پنسار سٹور سے بآسانی یہ چیزیں مل جاتی ہیں. تو آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں اچھی طرح، پھر وہی چیزیں لیں. اور یہ جو بیر بوٹی ہوتی ہے یہ بھی ایک ریگستانی ہے. جب وہاں بارش ہوتی ہے ریتیلے علاقوں میں تو یہ زمین پر نکل آتی ہے، اور یہ بڑی چمکیلی ہوتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، یہ چمک رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک جانور ہے. جیسے ریگ ماہی ایک جانور تھا، جاندار چیز تھی، تو یہ بھی ایسی ہوتی ہے. تو یہ بیر بوٹی یہ بھی آپ نے 5 گرام لینی ہے. ہر پنسار سٹور سے مل جاتی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے، آپ ان کو پہچان لیں. اور تیسری چیز ہے زعفران. زعفران بھی آپ نے خالص قسم کی لینی ہے، اور وہ بھی 5 گرام لینی ہے. اور چوتھی چیز ہے اس میں لونگ. لونگ بھی آپ نے 5 گرام ہی لینے ہیں. تو یہ پہلی 4 چیزیں 5 گرام ہیں. اس کے بعد آگے کی جو 5 چیزیں ہیں وہ 10 گرام ہیں. اب یہ 4 چیزیں ہوگی 5 گرام. اور 5ویں چیز ہے عقر کراہا. عقر کراہا یہ بھی آپ نے، بہرحال ساری چیزیں جو ہیں آپ نے آرگینک لینی ہے، مطلب کہ خالص آپ نے دیسی قسم کی چیزیں لینی ہیں، جن میں کوئی یعنی کہ فارمی قسم کی چیز نہ ہو، بہت زیادہ پیاری اچھی چمکیلی، ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے. تو خالص آپ نے آرگینک چیزیں لینی ہے، دیسی چیزیں. تو عقر کراہا 5ویں چیز جو ہے یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے. اور چھٹی چیز ہے جائفل. یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں جائفل آپ نے تقریباً آپ کوشش کریں کہ 15 گرام لیں، اس میں سے 10 گرام اس کی گری نکلے گی. تو ہمیں گری چاہیے جائفل کی. جائفل کو توڑیں گے تو اس کے اندر سے گریاں ہوتی ہیں، وہ گریاں آپ نے لینی ہے. اچھا 10 گرام جائفل لے لیا. تو 10 گرام ہی آپ نے چھلا ہوا لہسن لینا ہے، اور وہ بھی آرگینک. میں بار بار کہہ رہا ہوں دیسی لہسن لینا ہے. یہ فارمی موٹا لہسن اس چکروں میں نہیں پڑنا ہے. 10 گرام لینا ہے صرف. تو دیسی لہسن 10 گرام چھلا ہوا. اور 7ویں چیز یہ تھی. اور 8ویں چیز ہے جلوتری، یہ بھی 10 گرام ہے. اور 9ویں چیز ہے دار چینی. عام مسالے میں استعمال ہوتی ہے دار چینی، یہ بھی 10 گرام آپ نے لینی ہے. تو یہ چیزیں ہیں 10 گرام. اور پہلی 4 چیزیں تھیں 5 گرام. اب آگے کی جو 3 چیزیں ہیں وہ 3 تیل ہیں، اور وہ آپ نے لینے ہیں پہلی 9 چیزوں کے برابر وزن. مطلب کیا ہے کہ پہلی 4 چیزیں تھیں 5 گرام، تو ان کا وزن کتنا بن گیا 20 گرام. اور باقی کی 5 چیزیں تھیں 10 گرام، تو ان کا وزن کتنا بن گیا 50 گرام. 50 اور 20 70 گرام. تو آپ نے 70 گرام آئل لینے ہیں، تیل لینے ہیں 70 گرام. سب سے پہلے جو آپ نے آئل لینا ہے وہ ہے السی کا تیل. یہاں ہر پنسار سٹور سے بآسانی ملتا ہے. السی کا تیل بھی آپ نے، یہ آپ پہچان بھی لیں، یہ چیزیں دیکھ بھی لیں، آپ کو ساتھ ساتھ تصویریں بھی دکھا رہے ہیں. تو السی کا تیل آپ نے 70 گرام لینا ہے. اور اسی طرح دوسرا ہے زیتون کا تیل. پینے والا نہیں، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، پینے والا اور مالش کرنے والا الگ ہوتا ہے. تو آپ نے مالش کرنے والا زیتون کا تیل آپ نے 70 گرام لینا ہے. اور تیسرا تیل ہے السی، زیتون اور تلوں کا تیل، جسے ہم میٹھا تیل کہتے ہیں، میٹھا تیل. تو تلوں کا تیل بھی آپ نے 70 گرام لینا ہے. یہ چیزیں آپ نے لے لی. اب بنانے کا طریقہ سمجھیں. ان میں سے بیر بوٹی جو ہے اس کو پیسنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پیسی جائے گی بھی نہیں، بلکہ وہ نقدہ بن جائے گی. بیر بوٹی بھی ویسے ہی رہے گی. بیر بوٹی کے علاوہ اور زعفران کے علاوہ یہ 2 چیزیں الگ کر لیں، اور تینوں تیل الگ کر لیں. باقی چیزوں کو آپ پیس لیں، باریک کر لیں. تھوڑا سا زیادہ پاؤڈر بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس پیس لیں، کوٹ لیں ان کو. تو اس کے بعد آپ نے زعفران کے علاوہ ساری چیزیں آپ نے مکس کر لینی ہے. اور تیل، یہ تینوں تیل آپ نے مکس کر کے اب ان کو آپ نے چولہے پر، آگ پر رکھ دینا ہے. جب اچھی طرح یہ گرم ہو جائیں تو میں آپ کو
یہ تاکیداً کہوں گا کہ آگ تیز نہیں ہونی چاہیے، وگرنہ 1-1.5 منٹ میں یہ ساری چیزیں جل جائیں گی. ایسا نہیں کرنا. بالکل ہلکی سی آگ ہو، بالکل ہلکی سی. ہم نے ان چیزوں کا اثر لینا ہے تیل کے اندر، یہ جتنی چیزیں ہیں. تو زعفران کے علاوہ ساری چیزیں اس میں ڈال دیں جب تیل گرم ہو گیا ہے. اب اس کو ہلکی آنچ چلنے دیں، دھیمے دھیمے سے یہ سارا اثر جو ہے ان تیلوں کے اندر آتا رہے گا. اور تقریباً جب دیکھیں کہ ان چیزوں کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا، یہ جتنا صفوف ہم نے ڈالا ہے وہ تھوڑا سا براؤن کلر ہوتا جا رہا ہے، تو پھر اس کے اندر آپ نے زعفران ڈالنی ہے. اور جب کافی زیادہ براؤن کلر ہو جائے تو آپ نے آگ بند کر دینی ہے. کالا ہونے سے پہلے، ان کو جلانا نہیں ہے، ان کو ساڑنا نہیں ہے اس کے اندر، یہ سڑ نہ جائے، جل نہ جائیں. جب بالکل کالا ہونے سے پہلے، جب کالے کے قریب قریب ہو، آگ بند کر دیں اور اوپر ڈھکن دے دینا. آپ نے اس برتن پر جس میں یہ پکا رہے ہیں ڈھکن دے کے اس کو بند کر دیں اور اس کو چولہے پر ہی پڑا رہنے دیں. نیچے چولہا بھی کچھ گرم ہے، اس کو اوپر ہی رہنے دیں. کچھ چند منٹ لگیں گے ٹھنڈا ہونے تک. یہ ڈھکن بند رہے، ڈھکن نہیں کھلنا چاہیے، اس کی بھاپ باہر نہیں جانی چاہیے، بالکل اس کو بند رکھیں. جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو یہ تلا لاجواب تلا ہے، یہ آپ کے پاس تلا تیار ہو چکا ہے. عضو خاص کے لیے تلا خاص تیار ہو چکا ہے. اب ایک بات رہ گئی، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو جیسے میرے بھائیوں بنانے کا طریقے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. تو جو نا استعمال کرنے کے لحاظ سے بھی تقریباً آپ کو کم از کم 7 چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا. بڑے دھیان سے استعمال کا بھی طریقہ ہوتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں طریقہ استعمال کی. تو میرا خیال ہے کہ ایک کسی ڈراپر میں آپ ڈالیں تو ایک مالش میں تھوڑا سا تلا چاہیے ہوگا، تو آپ ڈراپر میں ڈال کے رکھ لیں. تلا آپ نے تیار کر لیا ہے. اب طریقہ استعمال کیا ہے؟ سب سے پہلے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں، ادھر ہاں یہ دیکھیں، یہ فار ایگزامپل عضو خاص ہے، عضو تناسل ہے. اب اس میں مالش کرنی ہے. یہ جڑ ہے اس کی، یہ حشفہ کی جانب ہے، آگے کی جانب کو، ٹھیک ہے. تو اس حشفہ میں مالش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیپ جس کو کہتے ہیں حشفہ، اس حشفہ پر مالش نہیں کرنی ہے. اور سیون یعنی کہ نیچے جو نالی ہوتی ہے پیشاب کی، وہاں پر بھی مالش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مالش کہاں کرنی ہے؟ اوپر کی سائڈ، یہ سائڈ اور یہ 3 سائڈوں پر مالش کرنی ہے اور جڑ پہ مالش کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے مالش کے لیے صرف ایک مالش میں بہت ہے 5 سے 7 قطرے تلا کے لگانے ہیں. تلا کے 1 قطرہ، 2 3 4 5 6 7، زیادہ سے زیادہ 7، وگرنہ 5 قطروں کی مالش بہترین ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے 5 قطرے اوپر لگا دیے. اب اس کی آپ نے یہاں مالش کرنی ہے 2 انگلیوں کے ساتھ. بہتر ہو کہ عضو خاص میں کچھ تناؤ ہو، کچھ سختی ہو، مالش کرنے میں آسانی ہوگی اور زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن مالش آپ نے 1 سے 2 انگلی کے ساتھ کرنی ہے، زیادہ انگلیاں استعمال نہیں کرنی. پورا ہاتھ تو بالکل نہیں استعمال کرنا. مالش کریے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس انتشار میں ڈسچارج ہو جائے. یہ بہت بڑی غلطی ثابت ہوگی، نقصان ہوگا. ہاں اگر مالش کے دوران ڈسچارج ہونے کا خطرہ ہے تو مالش روک دیں، کچھ دیر کے لیے روک دیں. اس کے بعد پھر 1 انگلی سے یا 2 انگلی سے مالش کرنی ہے 3 سائڈوں پر اور پیچھے جڑ پر، صرف 5 سے 7 قطرے. دوسری بات کیا تھی؟ 5 سے 7 قطرے پہلی بات. اور دوسری بات حشفہ اور سیون چھوڑ دینی ہے. اور تیسری بات کیا تھی؟ عضو خاص میں کچھ تناؤ ہو تو اچھی بات ہے، نہ تناؤ ہو تو یعنی کہ سختی کچھ ہو تو اچھی بات ہے، نہ ہو تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے اس دوران. اور یہ چوتھی چیز اس میں کیا سمجھنے والی ہے کہ یہ مالش جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ، زیادہ سے زیادہ صرف 2 منٹ مالش کرنی ہے. اور کم سے کم 1.5 منٹ، 1.5 سے 2 منٹ آپ نے مالش کرنی ہے ہلکے ہاتھ کے ساتھ، سختی نہیں. یہ پتہ نہیں پیچھے کو کرنی چاہیے، آگے کو کرنی چاہیے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ہم نے جو تلا ہے، جو بنایا تیل ہے، وہ اس میں رگوں میں تھوڑا اعصاب میں، اس کے پٹھوں میں جذب ہو جائے، بس اتنا کام ہے. تو یہ کیا ہے؟ چوتھی چیز کہ آپ نے 1.5 سے 2 منٹ مالش کرنی ہے. اور 5ویں چیز وہی ہے کہ اس مالش کے دوران ڈسچارج ہونے سے
بچیں۔ اور چھٹی چیز میں آپ کو بتا دوں، چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ نے مالش مکمل کر لی، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر بہترین طریقہ یہ ہے، کوئی زیادہ کھپنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹیشو لپیٹ دیں۔ مثال کے طور پر یہاں کوئی چیز ہے، ہاں یہ ہے، یہ دیکھیں، یہ مثال کے طور پہ ٹیشو ہے، آپ نے اس کو فولڈ کر لیا ہے، دورہ کر لیا ہے، تو اس کو آپ نے ایسے کر کے نا یوں بالکل بآسانی یہ آپ نے ٹیشو کو لپیٹ دینا اوپر، اور آرام سے جا کے آپ اپنے بیڈ پہ لیٹ جائیں۔ اس کے اوپر کوئی دھاگا باندھنے کی، کوئی ٹیپ لگانے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جا کے آرام سے لیٹ جائیں گے تو 10 سے 15 منٹ کے اندر تیل تو جذب ہو چکا ہے، جو اوپر لگا ہوا تھا وہ کپڑوں کو بھی نہیں لگے گا۔ انڈر ویئر آپ نے بالکل سخت کپڑا نہیں استعمال کرنا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ انڈر ویئر یا اس طرح کے سخت جو نا تہ بند نہیں پہننا ہے آپ نے، کھلا کپڑا ہو، ایسا کوئی کپڑا آپ کھلا پہنے۔ تو آپ نے ٹیشو لگا دیا، آرام سے جا کے لیٹ جائیں، 10 سے 15 منٹ کے بعد یہ ٹیشو اتر جائے، گر جائے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 سے 15 منٹ میں تلا اپنا کام کر چکا ہے مکمل۔ اور ایک بات اور، نمبر 7 میں آپ کو خاص طور پہ بتا دوں، 7ویں نمبر پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خاص کر جو ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، جو ٹیڑھ پن ہوتا ہے، کبھی نفس ادھر کو ٹیڑھا ہے ادھر کو ٹیڑھا ہے، یہ جو ٹیڑھ پن ہوتا ہے اس میں خاص خیال کرنا ہے مالش کا۔ اگر نفس ٹیڑھا ہے اس طرف کو تو مطلب کیا ہے، اس طرف والے اعصاب پٹھے کمزور ہیں۔ اگر نفس ٹیڑھا ہے اس طرف کو تو یہ پٹھے کمزور ہیں۔ مطلب کیا ہے، دونوں پٹھے طاقتور تھے، دونوں میں کھچاؤ مکمل تھا، ٹھیک ہے۔ اب نفس بالکل سیدھا تھا، اب ادھر والے اعصاب پٹھے کمزور ہوئے ہیں تو ادھر تو کھچاؤ تھا تو ادھر کو ٹیڑھا ہو گیا ہے، ادھر والے کمزور ہوں گے تو ادھر کو ٹیڑھا، یعنی کہ جس طرف کو ٹیڑھا ہے مطلب کیا ہے کہ دوسری طرف کے اعصاب پٹھے کمزور ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے خیال کرنا ہے، اگر ٹیڑھ پن کی وجہ سے آپ مالش کر رہے ہیں، یہ تلا لگا رہے ہیں، تو آپ نے اگر نفس دائیں طرف کو ٹیڑھا ہے تو آپ نے بائیں طرف زیادہ مالش کرنی ہے، دائیں طرف تھوڑا سا لگائیں، تھوڑی مالش کریں، اور بائیں طرف زیادہ، چونکہ اعصاب اس طرف والے کمزور ہیں۔ جس طرف کو ٹیڑھ پن ہو دوسری طرف کے اعصاب کمزور ہو چکے ہیں، اس وجہ سے وہاں مالش کی مقدار زیادہ رکھیں، اور جس طرف کو ٹیڑھا ہے وہاں کم کریں، اس چیز کا بھی خاص خیال کریں۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، بڑا ایک میں نے کامیاب نسخہ آپ کو دے دیا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، اگر آپ سے نہیں بنتا تو آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ بنائیں، طریقہ میں نے بتا دیا، ہر چیز اور چیزیں آپ کو میں نے دکھا دی ہیں۔ آپ یہ چیزیں اوریجنل طریقے سے خریدیں اور ان کو اس طریقے سے آپ تلا کو تیار کریں، انشاءاللہ شاندار رزلٹ ہوں گے۔ ان جتنے عوارض جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی عارضہ آپ کو جو ہے عضو خاص کے متعلق ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں پھر کہتا ہوں، غلط کاریوں سے توبہ کریں اور اصل اور فطرتی زندگی کی طرف آئیں جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا یاب فرمائیں گے اسی تلا کی سبب سے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی بہترین ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔